اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ 23ویں پارے میں سورۃ یاسین کے آخری 4 رکوع اور سورۃ صافات 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ صاد بھی 5 رکوعوں پر مشتمل ہے اور سورۃ زمر کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں۔ رکوع نمبر 2، ماضی کی سبق آموز داستان۔ سورۃ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک سبق آموز داستان کا بیان ہے۔ اللہ نے ایک بستی میں 3 رسول بھیجے۔ قوموں نے رسولوں کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ رسولوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہاری آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ایسے میں جب کہ بستی والے رسولوں کے خلاف مجرمانہ اقدام کرنے والے تھے، بستی والوں میں سے ایک مرد مومن نے ان سے کہا کہ رسولوں کی یہ بات حق ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ رسول ایسے پاک باز بندے ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ تم سے کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہے۔ حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے۔ تم سب سن لو، میں اللہ پر اس کے توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ بستی والوں نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ شہدائے شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس مرد مومن کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا، میرے تمام گناہ معاف فرما دیے، مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ بستی والوں کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے پوری بستی ملیا میٹ کر دی گئی۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مخالفت میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے۔ رکوع نمبر 3، اللہ کی قدرتیں اور احسانات۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی قدرتوں کا بیان ہے۔ مردہ زمین جسے اللہ بارش برسا کر جب زندہ کرتا ہے تو پھر اسی زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ رات و دن، سورج و چاند باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں۔ سورج دن میں اپنی رعنائیاں دکھاتا ہے اور چاند کو رونق بخشتا ہے۔ ان کی حرکات اپنے طے شدہ مدار میں ایک باقاعدہ نظم اور معین رفتار کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے۔ کشتیاں اور جہاز پانی میں اور بار برداری کے جانور خشکی پر روا دوا ہیں۔ ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ ہی کی رحمت سے ممکن ہے۔ اکثر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کیا ہم ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزیہ انداز سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ دراصل ایسے لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آ دبوچے گی، پھر نہ وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنوں کی طرف لوٹ کر مدد حاصل کر سکیں گے۔ رکوع نمبر 4، روز قیامت کیا ہوگا۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مجرم سوال کریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال باہر کیا ہے۔ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس سے رسولوں نے خبردار کیا تھا۔ پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ جو بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب الرحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اس روز مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرائم کیے ہیں، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کی جرائم کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر دیتا یا ان کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اللہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے تاکہ مجرم توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جائیں۔ رکوع نمبر 5، کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ کی عظیم قدرتوں اور قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن شاعری نہیں بلکہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ
ہوتا ہے وہ اس قرآن سے سیدھی راہ کی ہدایت پا لیتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ ایک بڑی نعمت جو چوپایوں کی صورت میں دیتا ہے، انسان اسے سواری اور بال برداری کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے گوشت، دودھ اور دیگر کئی فوائد حاصل کرتا ہے۔ چوپائے اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسیع و عریض کائنات کو بنانے والا خالق انسانوں کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کن ہو جا اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الصافات، ایمان کے موضوع پر عظیم سورت مبارکہ۔ رکوع نمبر 1، تعلیمات وحی کا حاصل عقیدہ توحید۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شیاطین جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے، وحی کے محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے اور پوری حفاظت سے وحی کو نبی کے مبارک قلب پر نازل کر دیتے تھے۔ وحی کی تعلیم کا لب ببال یہ ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے، اسی نے وسیع و عریض کائنات بنائی اور انسان کو گارے سے بنایا، وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہٹ درم مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ یہ عمل ہو کر رہے گا، نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے پیش بھی ہوں گے۔ رکوع نمبر 2، روز قیامت برا اور اچھا انجام۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرموں اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ اس روز ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیڈر پلٹ کر کہیں گے کہ ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی، اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ دوسری طرف نیک لوگ جنت کی اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تب وہ اسے جہنم کے عین وسط میں عذاب میں مبتلا دیکھے گا، اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج تمہاری طرح برباد ہو جاتا۔ اللہ ہمیں گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 3، انبیاء کرام کی عظمت۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے ظالم قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور انہیں مع اہل ایمان محفوظ رکھا، انہیں آدم ثانی کا مقام عطا کیا، یعنی ان کے بعد تمام نسل انسانی انہی کی اولاد میں سے وجود میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بت شکن جوان مرد تھے جنہوں نے اپنے باطل میں خواہشات نفس کے بتوں کو توڑا اور خارج میں پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بت پرستوں نے انہیں دہتی ہوئی آگ میں جلانے کی سازش کی، اللہ نے آگ کو گل و گلزار کر کے دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اسی محنت کے دوران جب بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو اللہ سے اپنے پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھی بن سکیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ آفرین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تحسین ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے کم سنی کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے ایک مینڈا بیچ کر ادا کر دیا۔ اللہ نے باپ اور بیٹے کی قربانی کی اس مثال کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت مقرر کر کے یادگار بنا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح نیک اور پارسا تھے، البتہ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور فاسق بھی۔ رکوع نمبر 4، انبیاء کرام پر عنایات ربانی۔ چوتھے رکوع میں 4 انبیاء پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم سے نجات دی اور تورات جیسی عظیم کتاب دے کر سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو ہلاکت سے دوچار کیا اور تا قیامت ان کا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کیا۔
رکوع نمبر 5، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم۔ 5ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم آنے سے قبل ہی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور اللہ نے انہیں امتحان سے گزارا اور وہ سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے۔ البتہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، وہ اپنی کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں خشکی پر اگل۔ اللہ نے ایک بیل کے پھل کے ذریعے ان کے زخمی جسم کو ٹھیک کر دیا۔ ان کی قوم گناہوں سے تائب ہو کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی ان تک آ پہنچی اور ان پر صدقے دل سے ایمان لے آئی۔ اللہ نے اس قوم کو ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں کا انعام عطا فرمایا۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کے اس باطل عقیدے کی نفی بھی کی گئی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں اور ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ غالب آئیں گے اور ان کی دشمن قومیں ہلاک کر دی جائیں گی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ اللہ مشرکین کے گڑے ہوئے باطل تصورات سے پاک ہے۔ سورۃ الصاد، تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی۔ رکوع نمبر 1، مشرکین مکہ کا گستاخانہ طرز عمل۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک مؤثر یاد دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں گے۔ وہ نفس پرستی اور تکبر کی آخری انتہا پر ہیں، وہ توحید کے تصور پر شکوک و شبہات ظاہر کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں، ان کی یتیمی اور کمزور معاشی حالت کا مذاق اڑا کر ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان گستاخیوں کے جواب میں ارشاد ہوا کہ کیا کائنات میں اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ فیصلہ کریں گے نبوت و رسالت پر کس نے فائز ہونا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گستاخیوں کا وبال نہیں چکھا۔ اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور گستاخانہ طرز عمل سے باز نہ آئے تو ان کا ویسا ہی انجام ہوگا جیسا سابقہ سرکش قوموں کا ہوا تھا۔ رکوع نمبر 2، اللہ کا فضل حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ دوسرے رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں مستحکم بادشاہت عطا کی، حکمت و دانائی کی خیر کثیر سے نوازا اور گفتگو کرنے کا عمدہ سلیقہ سکھایا۔ وہ اللہ سے لو لگانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے دن مخصوص کر لیے تھے۔ ایک روز دربار میں بیٹھ کر امور مملکت چلاتے اور لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرتے۔ ایک روز بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے مخصوص تھا، ایک روز اپنی ذاتی کام نمٹانے کے لیے اور ایک روز اللہ کی عبادت میں محو عبادت رہتے۔ ایک ایسے دن جبکہ وہ محو عبادت تھے، ان کے حجرے میں اچانک 2 گروہ دیوار پھاند کر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا باہمی تنازع پہ بیان کیا اور درخواست کی کہ فوری فیصلہ کر دیں ورنہ معاملہ خون خرابی تک پہنچ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان سے ایک کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ منصب خلافت پر ہیں اور انہیں ہر وقت تنازعات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فیصلے میں تاخیر کسی فساد کا سبب بن جائے۔ انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ سے بخشش طلب کی۔ اللہ نے انہیں بخشش کی بشارت دی اور آگاہ کیا کہ انہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں۔ رکوع نمبر 3، نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے برابر نہیں۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کائنات کی ہر شے کی تخلیق با مقصد ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرما برداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ آگاہ کیا گیا کہ قرآن حکیم اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس مبارک کتاب پر ذکر و غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند مقام و مرتبے کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا کر رکھا تھا۔ انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کام آتی تھی، خاص طور پر ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں خوب نوازا اور ہوا پر اختیار دے دیا، جس رخ پر چاہتے تھے، جس رفتار سے چاہتے تھے اسے چلنے کا حکم دیتے۔ انتہائی طاقتور جنات ان کے قابو میں تھے جن سے بڑی بڑی تعمیرات کراتے اور سمندروں سے موتی اور خزانے برآمد کرتے۔ رکوع نمبر 4، انبیاء کرام کا ذکر خیر۔ چوتھے رکوع میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مدح کی گئی کہ انہیں اللہ نے شدید آزمائشوں سے گزارا اور انہوں نے صبر و رضا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ ان سب کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح کا حصول تھا۔ اس کے بعد متقیوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں اور سرکشیوں کے لیے جہنم کے شدید عذاب کا بیان ہے۔ رکوع نمبر 5، قصہ آدم و ابلیس کا بیان۔ 5ویں رکوع میں فرشتوں کے سامنے اللہ کا یہ فرمان نقل ہوا کہ میں نے ایک انسان گارے سے بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا خاکی وجود نہیں بلکہ اس میں موجود روح ربانی ہے۔ تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ سجدے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک جن ابلیس کو بھی دیا گیا تھا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس انکار نے اس بد نصیب کو کافر و ملعون بنا دیا۔ سورۃ الزمر، اللہ ہی کی عبادت کا بیان۔
رکوع نمبر 1، اللہ کی بندگی کرو خالص اطاعت کے ساتھ۔ پہلے رکوع میں حکم دیا گیا کہ زندگی کے جملہ و معاملات میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت کرو۔ کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے اور انسانوں کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے۔ انسانوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر انسان اللہ کا شکر کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے برعکس اگر وہ ناشکری کریں تو اللہ کو یہ روش پسند نہیں۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پھر جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اس احسان کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے اور اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارنے لگتا ہے۔ ایسے احسان فراموشوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ آخر میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں، علم رکھنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ رکوع نمبر 2، اللہ ہی کی بندگی کرنے کا تاکیدی حکم۔ دوسرے رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ، اور سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار ہونے کی مثال قائم کروں۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا راستہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے تم انہیں سب سے بڑے خسارے سے دوچار کرو گے۔ ان بد نصیبوں کو اب اس جہنم میں جلنا ہوگا جہاں ان کے اوپر اور بھی آگ برسائے ہوں گے اور نیچے بھی یہ جہنم، یہ ہولناک جہنم ہے جس سے اللہ بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ خدا کے لیے ڈرو اور زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کی اطاعت کر کے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی سے بچا لو۔ رکوع نمبر 3، نور ہدایت کیا ہے؟ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کر کے لیے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں نہایت حسین کلام نازل فرمایا ہے جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے جسم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نور ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس بد نصیب کو اللہ کے احکامات ایک بوجھ محسوس ہوں، اس کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے سیاہ اور سخت ہو چکا ہو، تو ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آخر میں عقیدہ توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا کہ اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کئی آقا ہوں تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہوگا وہ بڑے سکون میں ہوگا۔ اسی طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسروں کے خلاف یا دوسروں کی چاپلوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی عطا کرتی ہے۔